اگر سر بات کی جائے کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں عموماً، کیونکہ سر بہت سے اسٹوڈنٹس کا یہ ان کو میڈیا اسٹڈیز میں تو انٹرسٹ ہے، فرنٹ پہ آنے کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. ان کے لیے بہت سی فیلڈ موجود ہوں گی کمیونیکیشن اور میڈیا اسٹڈیز میں. کون کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہاں کا آگے جا سکتا آپ نے ابتدا میں ایک بات کہی کہ اکثر اسٹوڈنٹس کو یا جو ہیں علاقے کے ان کو پتہ نہیں ہوتا ماس کمیونیکیشن کا. زندگی میں بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو وہ بناتے ہیں جو آپ آج ہیں. جی اچھا سر، ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور ہے. آپ کے خیال میں ڈیجیٹل دور میں جو ہے یعنی کہ ڈیجیٹل میڈیا نے روایتی میڈیا کو کس حد تک متاثر کیا؟ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میڈیا اور کمیونیکیشن میں نئے آنے والے طلباء و طالبات کو کیا مشورہ دیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شایان لغاری. کیمپس پوڈ کاسٹ کے ساتھ پہلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جناب ڈاکٹر محمد عمران صاحب. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا آپ میرے پروگرام کے اندر. آج ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ پہلا پروگرام ہے میرا، پہلا پوڈ کاسٹ ہے میرا، اور آپ اس کے آج کے پہلے مہمان ہیں. اب بہت شکریہ. مطلب پھر کچھ باتیں آپ سے ہم نے آپ کی لائف کے حوالے سے بھی کرنی ہے، فیلڈ کے حوالے سے بھی کرنی ہے، کیریئر کے حوالے سے بھی کرنی ہے، اور خصوصاً میڈیا اسٹڈیز کے حوالے سے کرنی ہے. کیونکہ لوگوں کا، اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ رہتا ہے لیکن ان کو یا نالج نہیں ہوتا یا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. تو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں. سر سب سے پہلے آپ سے ایک سوال رہے گا کہ آپ کی جو کیریئر تھا، جو آپ کی لائف رہی ہے، یا جو آپ کی ایجوکیشنل ہم لائف کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں وہ کیسے گزری ہے. شکریہ شایان. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں، میں سب سے پہلے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جو آپ لوگوں نے یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا بطور میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس کے. آپ کے لیے ایک بڑا اچھا تجربہ رہے گا. جہاں تک آپ کا سوال ہے، میری تعلیم ساری زیادہ تر ڈیرہ اسماعیل خان سے ہی ہے. گورنمنٹ ڈگری کالج نمبر 1 سے میں نے گریجویشن کی. اس کے بعد اسی ڈپارٹمنٹ میں میں نے ایڈمیشن لیا اور یہیں سے میں نے ماسٹر کیا جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن میں، اور پھر یہیں سے ایم فل کیا. اور پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی کمیونیکیشن اسٹڈیز میں. اور میری پہلی جو باقاعدہ جاب دی ہے، سرکاری جاب جسے کہہ لیں، ویسے تو میں میڈیا مختلف ہاؤسز کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں، لیکن پھر وہاں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد جن میں پاکستان آبزرور تھا اور آن لائن نیوز ایجنسی تھی، ان کے ساتھ کچھ عرصہ میں نے کام کیا. پھر میں نے گورنمنٹ یونیورسٹی کو 2008 میں جوائن کیا اور تب سے میں یہیں پہ درس و تدریس کا کام کر رہا ہوں. تو آپ شوق سے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر آئے، کیونکہ آپ جہاں آپ نے بات کی کہ آپ آلریڈی جو ہے وہ شعبہ صحافت سے منسلک رہے ہیں، تو اخبارات کی جانب آپ تھے یا الیکٹرانک میڈیا میں تھے؟ آپ نے ابتدا میں ایک بات کہی کہ اکثر اسٹوڈنٹس کو یا جو ہمارے بچے ہیں علاقے کے ان کو پتہ نہیں ہوتا ماس کمیونیکیشن کا. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا. جب میں نے گریجویشن کی تو اس وقت مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میس کمیونیکیشن یا میڈیا اسٹڈیز کے حوالے سے بھی کوئی ڈگریاں ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے پی کے میں کالج لیول پہ یا اسکول لیول پہ ایز اے سبجیکٹ یہ اس وقت نہیں پڑھایا جاتا تھا، کبھی بھی شاید کوئی باقاعدہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. ٹھیک. تو بہرحال کچھ دوستوں کے حوالے سے، ان کے ریفرنس سے مجھے اس کا پتہ چلا. ابتدا میں ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس میں کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا. جب ڈپارٹمنٹ میں آئے اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جرنلزم ہے، صحافت ہے، ایک بہت ایک طاقتور شعبہ ہے، ایک پروفیشنل ڈگری ہے. تو یہ بچپن میں عموماً جو بچوں کے رسالے ہوتے ہیں ان کے لیے کہانیاں لکھتا تھا. تو وہ جو بچپن کا شوق تھا وہ مجھے اس میں نظر آیا. صحیح. پھر جہاں تک ٹیچنگ کا شعبہ ہے، میرے والد صاحب اسکول ٹیچر ہیں، وہ ریٹائر ہوئے ہیں ابھی کچھ سال پہلے. میرے 2 انکل بھی اسکول ٹیچر رہے ہیں. تو ٹیچنگ آپ یوں سمجھ لے کہ میرے خون میں شامل تھا. صحیح. جرنلزم یا لکھنا پڑھنا رسائل کے لیے، اخبارات کے لیے، میڈیا کے لیے، یہ بچپن سے ایک بچپن کا شوق تھا. ابھی تھا. ایگزیکٹلی. تو اس شعبے نے میرے ان دونوں جو شوق تھے میرے، صحیح. ان دونوں کو آپس میں ملا دیا. اب میں میڈیا کے ساتھ بھی ان ٹچ ہوں اور پلس
टीचिंग के शोबे से भी राब्ता है। जी। आप एक डिपार्टमेंट के अब सरबराह की हैसियत रखते हैं और सरबराह की हैसियत से किन मुश्किलात का सामना होता है? और क्या ऐसे फ़ायदेमंद नुक्ता नज़र होते हैं, जो आपको फिर आप महसूस करते हैं कि ये आज हैं तो इनकी वज़ह से जो डॉक्टर मोहम्मद इमरान है वो बहुत कुछ है? देखिए ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको वो बनाते हैं जो आप आज हैं। जी। अम, बाकी लोगों की तरह मेरी ज़िंदगी में भी कई फैक्टर्स ऐसे हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी और उनकी जो किस्मत में अल्लाह ताला लिख दे, उसके बाद वालिदैन की मोहब्बत, उनकी शफ़क़त, उनकी मेहनत, उसके बगैर इंसान के लिए शायद आगे बढ़ना नामुमकिन है। फिर इंसान की अपनी भी एक मेहनत होती है, एक जद्दोजहद होती है। ज़िंदगी में नाकामियाँ भी आती हैं, कामयाबियाँ भी आती हैं। अगर आप नाकामियों से नाउम्मीद हो जाएँ और बैठ जाएँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नाकाम हो गया हूँ, तो आपकी लाइफ़ एक शायद गलत रास्ते पे चल जाए। बिल ज़रूरत इस बात की होती है कि आप नाकामियों से सीखें, बजाय ये कि आप नाकामियों से डरें, नाकामियों से हमें सीखना चाहिए। सेल्फ़ क्रिटिसिज़्म की बजाय हमें सेल्फ़ सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें दूसरों से सपोर्ट माँगने से पहले खुद अपने आप को पहले सपोर्ट करना चाहिए और मैंने ज़िंदगी भर में ये कोशिश की है। जहाँ तक एचओडी की ज़िम्मेदारियाँ थीं, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो टीचिंग में था, सही। रिसर्च में था। मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं टीचिंग और रिसर्च तक में रहूँ और एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पे ना आऊँ। अम, लेकिन जब हमारे जो असातिज़ा थे, जो सीनियर्स थे, वो जब रिटायर हुए, तो उस वक़्त के जो सॉरी उस वक़्त के जो वाइस चांसलर साहब थे, उनके डिसीज़न के मुताबिक फिर उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी। इब्तिदा में यकीनन मुश्किलात थीं, क्योंकि बतौर एक डिपार्टमेंट के सरबराह के या एचओडी के ये मेरी पहली असाइनमेंट थी। तो इब्तिदा में मुश्किलात होती हैं। लेकिन वक़्त के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता हमने एडजस्ट किया। अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कई इश्यूज़ सामने आती हैं और बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, बतौर एचओडी मेरा ये काम होता है कि मैं अपने जो हाई अप्स हैं, वाइस चांसलर साहब हैं, डीन साहब हैं, उनकी मदद से, उनकी गाइडलाइंस से उन मसाइल को हल करूँ। प्लस हमारी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारा जो दीगर स्टाफ है, वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। तमाम मामलात में हम मेरी मदद भी करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। जहाँ-जहाँ मुझे समझ नहीं आती मैं उनसे पूछता हूँ। तो एक कोऑपरेशन के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ हम बिल्कुल एक टीम वर्क के ठीक साथ हम चल रहे हैं। अच्छा सर, अभी सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर कह सकते हैं कि डिजिटल दौर है। आपके ख़्याल में डिजिटल दौर में जो है यानी कि डिजिटल मीडिया ने रिवायती मीडिया को किस हद तक मुतासिर किया? इस हवाले से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट जवाब तो ये होगा कि बहुत हद तक। और अगर हम मीडिया की तारीख़ को देख लें तो इब्तिदा में अखबारात आए। बहुत अगर आप तारीख़ पढ़ते हैं तो अखबारात का एक बहुत ज़ोर था और बहुत तवील तेज़ ताकत दौर बहुत बिल्कुल। अरसे तक। जब रेडियो आया तो उसने अखबारात की ताकत को कम किया। सही। फिर जब टेलीविज़न आया और ख़ासकर सैटेलाइट टेलीविज़न का दौर आया तो बिल्कुल। उसने रेडियो और न्यूज़पेपर की जो अहमियत थी उसको कम किया। बिल्कुल। जो अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया, ये तो एक बिल्कुल नया इनकलाब है, एक नया दौर है और इसने पूरी जो ट्रेडिशनल मीडिया या जिसको हम रिवायती मीडिया कहते हैं, अखबारात है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इनको बहुत पीछे छोड़ दिया है। उन तमाम मीडिया फ़ॉर्मेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनकी खूबियाँ थी, वो तमाम अब एक ही मीडिया फ़ॉर्मेट में आ गई है और इसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो ये है कि मीडिया प्रोडक्शन की जो इख्तियार है वो आम लोगों के पास आया। सही। पहले ये इख्तियार मीडिया ओनर्स के पास, मीडिया प्रोड्यूसर्स के पास, उनके पास ये इख्तियार था कि क्या चीज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन उन तक कम्युनिकेट करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। सही। अब ये इख्तियार खुद लोगों के पास है। लोग डिसाइड करते हैं कि वो क्या शेयर करें, क्या शेयर ना करें। ठीक है? ये एक बहुत अहम एस्पेक्ट है मीडिया का जो आपको ट्रेडिशनल मीडिया में या तो बिल्कुल नहीं मिलता या शाज़ व नादिर मिलता। ठीक है? और इसको हम कहते हैं सिटी जर्नलिज़्म कि अब हर शहरी जिसके हाथ में मोबाइल कैमरा है, वो एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। वो बाहर जाता है, अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनको रिकॉर्ड करता है, सोशल मीडिया पेजेस पे ऑनलाइन वो उसको पोस्ट करता है
اور بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے جو سٹیزن جرنلسٹ ہیں یا جو عام شہری ہیں، ان کی جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ وائرل ہو جاتی، وہ نیشنل لیول کی سٹوریز بن جاتی. شاید ایک صحافی اس پہ رپورٹ کرتا وہ اتنی اہمیت نہ حاصل کر پاتی جتنا ایک عام بندے نے رپورٹ کی. اور سوشل میڈیا تو اب بڑی حد تک ریپلیس کر چکا ہے ٹریڈیشنل میڈیا کو. تو بہت اہمیت ہے سوشل میڈیا کی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے ہمارے بلاگ اور خبروں کے استعمال کے طریقے کو کس طرح بدلا ہے؟ مطلب ہے کیوں وہ اتنے اسپیس جلدی لے کے چلا گیا آگے، یا جو اتنا عرصہ دراز، جیسے آپ نے بات کی پہلے کہ عرصہ دراز جو ہے وہ اخبارات کا رجحان رہا، پھر الیکٹرانک میڈیا رہا، پھر وہ سیٹلائٹ میڈیا آ گیا، تو اتنا جلدی ان کو اتنا عرصہ لگا اور اس نے اتنے جلدی فوقیت حاصل کر لی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ایک الگ شعبہ ہے. ٹیکنالوجی جو ڈیولپ ہوئی ہے اس میں اگر دیکھ لیں تو پچھلی جو صدی ہے اس کا جو لاسٹ ہاف ہے، یعنی آخری جو اس کا آپ یوں کہہ لیں کہ 30-40 سال جو ہیں، اس میں ٹیکنالوجی نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے. تو کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور پھر سوشل میڈیا، اس کا تعلق بیسیکلی اسی ٹیکنالوجیکل ریولوشن سے ہے. تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایسے گیجٹس، ایسے ٹولز ہمارے ہاتھ میں آئے جرنلسٹ کے اور جرنلزم کی فیلڈ کی یا میڈیا کی فیلڈ میں، جس نے اس فیلڈ کو ریولوشنائز کیا. کیوں اتنا تیزی سے پاپولر ہوا؟ اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے. شاید وجہ یہ ہے کہ اس نے جو کنٹرول تھا وہ میڈیا پروڈیوسرز یا میڈیا اونر سے لے کے میڈیا یوزر کو دے دیا. بالکل ٹھیک ہے. جو پہلے کنٹرول تھا انفارمیشن کا، معلومات کا، وہ چند لوگوں کو کے پاس تھا جن کو ہم کنگلومیریٹس یا میڈیا آنرز کہتے ہیں. آج وہ اختیار میرے، آپ کے پاس اور آپ کے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کے پاس ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا شیئر کرنا ہے، کیا شیئر نہیں کرنا. میں بطور ٹیچر اکثر جب میڈیا کو دیکھتا ہوں تو انفارمیشن تو میں لیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی نوٹ کرتا ہوں کہ عام لوگ اس میڈیا کو کیسے یوز کر رہے ہیں. نہ صرف میڈیا انفارمیشن کنزمپشن کے حوالے سے، بلکہ میڈیا پروڈکشن میں عام لوگ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور میں نے بہت انٹرسٹنگ قسم کی کہ جو پیٹرنز ہیں وہ نوٹ کیے ہیں اس سلسلے میں. ٹھیک ہے سر. ماشاء اللہ بڑا خوبصورت سلسلہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، بڑی انفارمیشن ہمیں بھی حاصل ہو رہی ہے کہ ہم بھی آپ ہی کے اسٹوڈنٹ ہیں. امید ہے کہ جو ہمیں دیکھنے والے ہمارے ویورز ہوں گے، ایک نئے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ایک نئی جرنی اختیار کرنے والے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ان کے لیے بھی بڑے فائدہ مند ہوں گی. آپ سے میرا پھر ایک اور سوال رہے گا اسی حوالے سے، کیونکہ سر یہ بڑا ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف اس کی پازیٹیو تو ویز ہیں، پھر اس کے نیگیٹو اثرات بھی بہت زیادہ ہیں. تو ان کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیسے مرج ہوں گے؟ مطلب ہم اس میں یہ سمجھیں کہ نیگیٹو جو ہے وہ ذرا کم ہو جائے اور پازیٹیو کو جو ہے ہم جنریٹ کریں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے شاہین آپ کا. اس پہ پوری دنیا میں بہت زیادہ اس وقت فوکس ہو رہا ہے. کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز بذات خود بری نہیں ہوتی، یہ ہم ہوتے ہیں کہ اس کا یا برا یا اچھا استعمال کرتے ہیں. تو میڈیا بھی ایک ایسی گیجٹ ہے، ہم اس کو اچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں، برا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ایک مہم چلی ہے اور ایک باقاعدہ سبجیکٹ انٹروڈیوس ہوا ہے، ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں جس کو ہم میڈیا لٹریسی کہتے ہیں. صحیح. اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ کیسے جو عام لوگ ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون سی چیزیں یا کون سے اقدامات آن لائن یا سوشل میڈیا پہ غلط ہیں اور کون سے صحیح ہیں. اسی طرح جو فیک نیوز ہے، ڈس انفارمیشن ہے، مس انفارمیشن ہے، وہ کس طرح سے پھیل رہا ہے بس سوشل میڈیا کے تھرو. صحیح. اب پروپیگنڈا ہو، نیگیٹو پروپیگنڈا ہو جیسے آپ نے بات کی، یا باقی غلط چیزیں ہوں، یہ ٹریڈیشنل میڈیا میں بھی ہوتا تھا، لیکن اس وقت ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ خبر اگر غلط آ رہی ہے تو کس کی طرف سے آ رہی ہے، ہو از دی پروڈیوسر آف دیٹ اسٹوری. بالکل ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہوتا تھا. آج تو فیک اکاؤنٹس ہوتی ہیں، اس کی طرف سے ایک خبر آ جاتی ہے. بہت ساری مثالیں میرے سامنے ہیں جنہوں نے معاشرے کو بہت نیگیٹیولی افیکٹ کیا. تو یقیناً بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ پورا سوشل میڈیا غلط ہے. اس کا ایک بڑا اچھا پازیٹیو آسپیکٹ بھی ہے. لوگوں تک جو انفارمیشن پہنچ رہی ہے اور لوگوں کا انفارمیشن جو ایکسیس ہے وہ بہت بڑا ہے، بڑی فریکوینٹلی پہنچ. بہت زیادہ. اب ضرورت اس چیز کی ہے
کہ ایک تو ایسے ٹولز ہونے چاہیے جس پہ میرے خیال میں آئی ٹی سیکٹر میں یہ کام ہو رہا ہے کہ ایسے ٹولز، ایسے سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر ڈیولپ کیے جائیں صحیح. جو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون سا غلط کام ہو رہا ہے آن لائن، کون سا نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ عوام میں اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. لوگ جو کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اور خاص کر آج آپ جانتے ہیں اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، ٹھیک ہے. آج آپ کسی ریئل ویڈیو اور آرٹیفیشیل ویڈیو کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بالکل. ٹھیک ہے. تو اس ماحول میں اور اس سچویشن میں ایک عام آدمی جو اس ٹیکنالوجی سے اتنا باخبر نہیں ہے، اس کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن یا اے آئی کے ذریعے، اے آئی جنریٹڈ جو امیجز ہیں، ویڈیوز ہیں، ان کے اور ریالٹی کے درمیان فرق کر سکے. یہ آپ کا، میرا اور میڈیا کے اسٹوڈنٹس کا اور سوشل جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کا، اور سب سے بڑھ کر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کو انفارم کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں میڈیا لٹریسی کے حوالے سے، ان کو بتائیں میڈیا کیسے کام کرتا ہے، ڈس انفارمیشن کیا ہے، کیسے یہ ان کو نیگیٹیولی افیکٹ کر سکتی ہے، اور وہ کیسے تھوڑی سی تحقیق کر کے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی خبر صحیح ہے یا غلط ہے. بہت زیادہ ٹائم اس کا نہیں چاہیے ہوگا، تھوڑی سی معمولی سی ایک ان کو تحقیق کرنی ہے، تو وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی بات غلط شیئر ہو رہی ہے، کون سی صحیح ہو رہی ہے. لیکن اس کے لیے اویئرنیس ضروری. بہت ضروری ہے. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں عمران صاحب کہ یہ جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں یا غلط خبریں نشر کی جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے لٹریسی پہ بھی بات کی ہے، میڈیا لٹریسی کی بات بھی کی ہے آپ نے، میڈیا کے ایتھکس پہ بھی بات کی ہے، تو تھوڑا اس کے حوالے سے بھی بتائیں. اس کے پھر کیا، ایک تو تھوڑے سے ایکٹس بتائیں، لا کی اہمیت بھی بتائیں، اس پہ قانون کی حیثیت بھی بتائیں، اور ان کے مسائل بتائیں جو معاشرے پہ اثر انداز ہو. جو لفظ پروپیگنڈا آپ نے استعمال کیا، عمومی طور پہ ہم اس کو نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں کہ کوئی غلط بات پھیلائیں. پروپیگنڈا کی بیسک میننگ یہی ہے کہ آپ اپنے میسج کو، اپنے پیغام کو، یا جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کو پروپیگیٹ یا پھیلانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا جو نیگیٹو استعمال آپ کو، یا جس کی وجہ سے ہم اس کو نیگیٹو سمجھتے ہیں، یہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کے زمانے میں شروع ہوا، اور میڈیا اسٹڈیز میں جو اس پہ تحقیق تھی وہ بھی اسی زمانے میں شروع ہوئی. ہٹلر کا ایک وزیر تھا، منسٹر تھا، گوئبل، جوزف گوئبل. صحیح. اس کو ماڈرن جو پروپیگنڈا ہے، اس سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے، لیکن جو ماڈرن پروپیگنڈا ٹیکنیکس ہیں اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجد سمجھا جاتا ہے. اس نے کچھ ٹیکنیکس اپنائی تھی جس کے ذریعے وہ جو ہٹلر کی نازی آئیڈیالوجی تھی اس کو پھیلانا ان کا مقصد تھا. ریڈیو اس وقت ان کا ایک پاورفل ٹول تھا، اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے. پھر جیسے جیسے میڈیا ڈیولپ ہوتا گیا تو پروپیگنڈا کی جو ٹیکنیکس تھیں وہ بھی امپروو ہوتی گئی، اس پہ ریسرچ بھی ہوتی گئی. دیکھیے، پروپیگنڈا جہاں تک آپ لاز کی بات کر رہے ہیں، بذات خود کوئی اللیگل اس طرح سے نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کچھ اللیگل ایکٹیویٹیز کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال نہیں کرتے. صحیح. دیکھیے، دو الگ چیزیں ہیں، ایک ہے اللیگل ہونا اور ایک ہے انیتھیکل ہونا، ٹھیک ہے، غیر قانونی اور غیر اخلاقی. ٹھیک ہے. غیر قانونی کیا ہے کہ آپ کسی کی عزت اچھالیں، ٹھیک ہے، ڈیفیمیشن کریں. ڈیفیمیشن لاز اس کے لیے موجود ہیں، پوری دنیا کے میں ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں. کسی کی غلط تصاویر، غلط ویڈیو یا اس کی پرسنل لائف کی چیزیں جس کو شیئر کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ اپنے مخالف کے خلاف اس کو بدنام کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ تمام اللیگل ہیں. پھر کچھ انیتھیکل ہے، جیسے آج اگر آپ پاکستانی سوشل میڈیا کو دیکھ لیں تو جس قسم کی زبان ہم معذرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اب اس پہ شاید کوئی آپ کو پولیس تو پکڑ کے نہ لے کے جائے، کوئی قانون تو آپ کو نہ روکے، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اخلاقیات کی بھی اہمیت ہوتی ہے. تو اخلاقی طور پہ بھی وہ غلط ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں، چاہے وہ اللیگل ہوں یا انیتھیکل ہوں، ان دونوں کا جو ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کے ذہنوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے. تو پروپیگنڈا میں جب ان چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے تو پروپیگنڈا نیگیٹو ہو جاتا ہے. بجائے یہ کہ آپ اپنا ایک پازیٹیو امیج پروپیگیٹ کریں، اس کو آپ آگے لے کے جائیں، آپ ایک غلط انداز میں، نیگیٹو انداز میں
اپنی بات کو آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں غلط طریقوں کے ذریعے، اور اس میں وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن۔ تو اس میں وہی چیزیں ہیں کہ میڈیا لٹریسی کو بڑھایا جائے۔ میڈیا لٹریسی سے مراد یہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے میڈیا کیسے کام کرتا ہے، اس پہ جو خبریں، انفارمیشن، چیزیں آ رہی ہیں وہ کیسے بنتی ہیں، غلط اور صحیح خبر اور معلومات کے درمیان فرق کیا ہے، یہ لوگوں کو بتانا، پروپیگنڈا، غلط پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں عام لوگوں میں جو ہے میڈیا کی خواندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں مزید؟ ایک تو میرے خیال میں اس کو کریکولم یا نصاب میں شامل کرنا چاہیے۔ ہم یونیورسٹیز میں تو پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے بہت بڑی ایک ہماری جو آبادی ہے، خاص کر جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ اسکولز اور کالجز میں ہیں۔ تو میرے خیال میں کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ کالجز لیول پہ اور شاید تھوڑا بہت اسکول لیول پہ، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری لیول پہ پڑھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے مختلف سیمینارز، پروگرامز کیے جا سکتے ہیں، میڈیا پہ بات کی جا سکتی ہے جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں سوشل میڈیا خود جو اچھے پوڈ کاسٹرز ہیں، اینکرز ہیں، مین اسٹریم میڈیا کے ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان تمام کو آگے آنا ہوگا، ان تمام کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت جو غلط انفارمیشن کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، انفلکس آیا ہوا، بالکل ایسی بات۔ اس سے پوری دنیا لڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اور مختلف طریقے وہ اختیار کر رہے ہیں کہ کیسے ان کا سامنا کیا جائے۔ مکمل کنٹرول تو اب تک حاصل اس پہ نہیں کیا جا سکا، اور شاید مستقبل قریب میں بھی نہ کیا جا سکے، لیکن ہم اس کے اثرات کو ایٹ لیسٹ کم کر سکتے ہیں، اور اس کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئر کریں، ان تک یہ انفارمیشن پہنچائیں کہ میڈیا پہ آنے والی ہر خبر صحیح نہیں ہوتی، تھوڑی، اور خاص کر سوشل میڈیا پہ تو تھوڑی سی وہ تحقیق کر لیا کرے اپنے طور پہ بھی، کہ کون سی چیز درست ہے، کون سی غلط ہے۔ ہمارے سامنے اکثر پوسٹ آتی ہیں، ہمیں اچھی لگ جاتی ہیں، ہم شیئر کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ آیا یہ جو ہم شیئر کر رہے ہیں یہ درست ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ ایک دو منٹ اس میں آپ کو کوئی ایک چیز اچھی لگی، آپ کو امپورٹنٹ لگی، تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک دو منٹ تھوڑا اضافی دے دیں، تھوڑی سی تحقیق کر لیں، اسی نیٹ پہ، کہیں اور نہیں جانا، وہیں بیٹھے ہوئے آپ نے تھوڑی سی سرچ کرنی ہے، گوگل کر لیں، جو بہت ایک کامن ٹول ہے۔ آپ کو چیزیں مل جائیں گی کہ کیسے ایک وہ غلط خبر کو پہچاننا۔ ٹھیک ہے۔ میڈیا اور کمیونیکیشن میں نئے آنے والے طلباء و طالبات کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے، کمیونیکیشن اور میڈیا اسٹڈیز ایک تو بہت چیلنجنگ فیلڈ ہے۔ یہ صرف ڈیسک ورک بھی ہے، لیکن ڈیسک ورک کے علاوہ اس میں فیلڈ ورک بہت ہوتا ہے۔ کریٹیویٹی اس میں چاہیے ہوتی ہے، کریٹیو مائنڈز اس میں زیادہ اچھا چل سکتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جو شوق رکھتے ہیں کسی بھی حوالے سے میڈیا سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کچھ اہم کر سکتے ہیں، بلکہ وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ضرور آنا چاہیے۔ عام لوگ بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے میڈیا آج صرف صحافیوں تک محدود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ عام شہری جو ہیں وہ اب میڈیا، جیسے میں نے کہا کہ سٹیزن جرنلزم کا دور ہے، جی بالکل، سوشل اب یہ صحیح۔ بالکل، اب مائک یا کیمرہ اٹھا کے ایسے ہی ریکارڈنگ کر کے ڈال دینا، ٹھیک ہے، آپ ایک نیوز تو دے رہے ہیں، ایک خبر دے رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں، لیکن وہ شاید ہر بار اتنی مؤثر نہ ہو۔ لیکن جب آپ پراپر ٹریننگ لیتے ہیں، اس کی پراپر ایجوکیشن لیتے ہیں، تو آپ کی وہ جو سکلز ہیں سٹی جرنلزم کی، وہ بھی نکھر آتی ہیں، وہ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہیں۔ پلس آپ کو پروفیشنل لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ 3-4 سال تک ایک ماحول میں رہتے ہیں۔ اب یہ آپ جہاں ہم بیٹھے ہیں، جی ایک کمیونیکیشن میڈیا اسٹڈیز گورنمنٹ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں، انہی کا اسٹوڈیو ہے۔ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہیں جو شاید عام افراد اپنے گھروں میں افورڈ نہیں کر سکتے۔ میڈیا ٹھیک ہے، اب عام تو ہو گیا ہے، لیکن اس کی جو ایکوپمنٹس ہیں وہ گلوبل ایکسپینسو ہوتے ہیں، شاید ہر انڈیویجول اس کو حاصل نہ کر سکے۔ تو ہم یہاں پہ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ کم گیجٹ کے ساتھ بالکل
عام موبائل فونز کے ساتھ آپ کیسے زیادہ بہتر طور پہ اپنی بات سوشل میڈیا پہ کہہ سکتے ہیں، اپنے چینل چلا سکتے ہیں، پیجز، گروپس اور اکاؤنٹس چلا سکتے ہیں۔ تو جو کوئی اس میڈیا کی طاقت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیے میڈیا جو ہے نا، اس کو عمومی طور پہ فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میڈیا پہ جب بات کی جاتی ہے تو لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ میڈیا کی اس طاقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ٹریننگ لینی ہوگی، اس میں باقاعدہ آنا ہوگا، آپ کو سنجیدہ ہونا ہوگا۔ یہ ایک پروفیشن ہے اور اس کی پروفیشنل ٹریننگز دی جاتی ہیں۔ اگر سر بات کی جائے کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں عموماً، کیونکہ سر بہت سے اسٹوڈنٹس کا یہ ان کو میڈیا اسٹڈیز میں تو انٹرسٹ ہے، فرنٹ پہ آنے کا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ان کے لیے بہت سی فیلڈ موجود ہوگی کمیونیکیشن اور میڈیا اسٹڈیز میں، کون کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہاں کا آگے جا سکتے؟ ہاں نہیں، دیکھیے میڈیا اسٹڈیز یا کمیونیکیشن اسٹڈیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف صحافی بنیں۔ ایک تو یہ مت میں کلیئر کر دوں کہ جو سمجھتے ہیں اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ میڈیا اسٹڈیز کی ڈگری کر لی تو اب صرف صحافی بن سکتے ہیں اور کچھ نہیں بن سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی ایک منسٹری ہے فیڈرل لیول پہ، منسٹری آف انفارمیشن، یس سر۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کی جابز ہوتی ہیں، ڈیسک جابز ہوتی ہیں، آفس میں اپنے کام کرنا ہوتا ہے، جن کو ہم پی آر اوز کہتے ہیں یا پبلک ریلیشن آفیسر۔ پبلک ریلیشن آفیسرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر صوبے میں آپ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ضلع میں انفارمیشن کے جو ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں اور وہاں پہ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صوبائی سطح پہ بھی، فیڈرل سطح پہ بھی، سرکاری سطح پہ اس کے 17، 18 اور اس اسکیل کی بہت ساری پوسٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی این جی اوز ہوتی ہیں ان میں ایک پوسٹ ہوتی ہے کمیونٹی موبلائزر، صحیح۔ جن کا کام ہوتا ہے لوگوں کے پاس جا کے ان کے ساتھ بات کرنا اور این جی او کے جو مقاصد ہوتے ہیں، ان کے جو مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے لوگوں سے ملنا۔ تو اس کے لیے بھی اسی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی بھی پرائیویٹ اور سرکاری ادارے ہیں ان میں پی آر او کو پوسٹ ہوتی ہیں، تو آپ پی آر او کی سائٹ پہ جا سکتے ہیں، آپ این جی اوز میں کمیونٹی موبلائزر کی سائٹ پہ جا سکتے ہیں، آپ جرنلسٹ بن سکتے ہیں۔ جرنلسٹ آپ کا ایک پروفیشن ہے جو اس ڈگری کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اس کے علاوہ آج جیسے ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ انہوں نے جب ڈگری مکمل کی ہے، ایون ڈگری کے درمیان میں تھے، تو انہوں نے اپنے چینل آن لائن لانچ کیے۔ صحیح۔ اور وہ اب اکثر جب میری ملاقات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے جاب نہیں کرنی، ہمارے لیے یہ جو آن لائن چینلز ہیں یہ جاب سے زیادہ بہتر، تو آپ سوشل میڈیا پہ بھی آ سکتے ہیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ جو فیلڈ ہے، مستقبل ہے، وہ بہت وسیع ہے اس ڈگری کا۔ یہ ایک باقی ظاہر ہے بی ایس کی ڈگری ہے، تو جس طرح باقی سوشل سائنسز کی بی ایس کی ڈگریز کی ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ایکویٹل یہ بھی ڈگری ہے۔ آخر میں سر تمام نوجوانوں کو، میڈیا سے منسلک لوگوں کو یا اس شعبے میں انٹرسٹ رکھنے والے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ میرا پیغام بہت سمپل سا ہوگا، طاقت کے ساتھ ذمہ داری بہت اہم ہے۔ میڈیا ایک طاقتور ٹول ہے اور جب آپ میڈیا کا حصہ بنتے ہیں، چاہے بطور اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے بطور پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، چاہے آپ ابھی آنا چاہتے ہیں، تو میڈیا میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طاقتور انڈسٹری میں آ رہے ہیں۔ بالکل۔ آپ کے پاس وہ قلم ہے کہ اور وہ کیمرہ ہے، وہ مائک ہے کہ جس سے آپ جو رپورٹ کرتے ہیں اس کا لوگوں کی زندگیوں پہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس طاقت کو پھر ہمیں ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا۔ جب ہم غیر ذمہ داری سے کرتے ہیں استعمال اس کا، تو شاید ہم جانے یا انجانے میں بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچا دیں گے۔ تو میرا یہی پیغام ہے تمام فیوچر اسپائرنٹس کو جو میڈیا میں آنا چاہتے ہیں یا جو ابھی جرنلسٹس ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں جرنلزم کے، کہ طاقت اور اختیار کے ساتھ ساتھ آپ ذمہ داری کو پہچانیں اور اس کا احساس کریں۔ جی بہت شکریہ سر، آپ ایک قیمتی وقت کا آپ تشریف لے کے آئے، بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ سیگمنٹ ہے یہیں پہ اختتام پذیر۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کل ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، ایک نئے ہوسٹ کے ساتھ آپ کو ملوائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اپنے میزبان شایان لغاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔